جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جیسا کہ جو بہت سے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج جو ہمارے ڈفرینٹ صوبے ہیں، ان کے جو تعلیمی وزیر جو ہیں، ان کی ایک آج جنرل میٹنگ تھی اور اس کے اندر آنے والے وقت کے اندر جو ہے اس بات کا حساب کتاب لگایا جانا تھا کہ کیسے امتحانات لیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ 26 جون کو جو ہے وہ امتحانات ہونے کی امکان کافی کم ہے، کیونکہ ادارے کھلنے کی تاریخ ہی 31 مئی دی گئی ہے اور ایک مہینے کے وقفے کے اندر تیاری کروانا اور امتحانات لینا یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہوا ہے ایز اے رزلٹ کہ 10 جولائی کے بعد پیپر لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 جولائی کے بعد ہی امتحانات کا انعقاد ہو سکے گا، یعنی امتحانات شروع ہو سکیں گے۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے۔ ویسے حکومت نے تو تمام صوبوں کے وزراء نے تو ایک حتمی فیصلہ یہ کیا ہے کہ 10 جولائی کے بعد ہی امتحانات لیے جائیں گے۔ اب اس میں ایک بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس میں ایک تجویز پیش کی گئی ہے اور اس کا اب حتمی فیصلہ ڈیفینیٹلی اور مزید اس پہ زیر بحث رہے گا، غور رہے گا، لیکن یہ ایک تجویز وزراء نے پیش کر دی ہے تعلیمی بورڈ کے لیے کہ اب ہم اردو، انگلش اور جتنے بھی لینگویج کے مضمون ہیں جس میں اسلامیات آ جاتی ہے، پاک سیریز آ جاتی ہے، تو ان کو پڑھنے سے بچے قاصر رہیں گے، یعنی کہ ان کے امتحانات جو ہیں وہ نہیں لیے ہیں۔ اور میٹرک اور انٹر میں جو ہے یہ الیکٹیو سبجیکٹس کے امتحان لیں گے۔ جیسے کہ آپ اگر 9th کے اندر پڑھتے ہیں، 10th میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، کمپیوٹر یہ اور میتھمیٹکس یہ سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے انہی مضامین کے ایگزام ہوں گے انکلوڈنگ میتھ، یعنی جو جنرل سائنس والے ہیں، اب اس طرح ان کا سائنس سبجیکٹ ہے اور الیکٹیو کے کچھ مضامین ہیں اور اس طرح سے ان کا جنرل میتھ ہے، تو اس کے امتحان لیے جائیں گے، ان کے پیپر کنڈکٹ ہوں گے۔ اور اس طرح جب انٹرمیڈیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر الیکٹیو 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں، باقی لینگویج کے ہوتے ہیں۔ الیکٹیو میں آپ کوئی ICS پڑھ رہا ہے، کوئی ICOM پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، اور اس طرح کوئی FA کے اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں۔ تو الیکٹیو سے مراد ہے کہ جو 4 سبجیکٹس ہیں، جیسے کہ اردو، انگلش یہ کمپلسری ہوتے ہیں، اسی طرح سے پاک سیریز اور اسلامیات کمپلسری ہوتے ہیں۔ ان کے کمپلسری مضامین کے امتحانات اب نہیں لیے گئے، یہ سوچا گیا ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک سوال، ایک بونڈر پیدا ہوتا ہے۔ بونڈر یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اور مائی ڈیئر ویورز کہ اب اگر فار ایگزامپل یہ امتحانات نہیں لیے جاتے تو اس کے آنے والے جو نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسپیشلی جو میرٹ پہ فارمولا جات بنتے ہیں، جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب MBBS کی سلیکشن کی جاتی ہے تو انگلش کا ایک پورشن رکھا جاتا ہے اور انگلش کے پورشن کے ساتھ ہی جو ہے ایگزام کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ پورشن جو ہے وہ انگلش کا نکال دیا جائے گا ایگزام میں سے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ انگلش کو نکالنے کے بعد جو ہے میرٹ کے فارمولے میں انگلش کا پیپر لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ ہم نے تو اپنے انٹر کلاسز کے اندر انگلش کے پرچہ جات نہیں دیے تھے، تو اب میرٹ میں ہم سے MCQs کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ تو ایک نیا میرٹ کا ایک فارمولا نکلے گا، ایک نیا میرٹ کا ایک انعقاد کیا جائے گا، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی لینگویج پڑھنے سے بچے محروم ہو جائیں گے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ خاصی اچھی بات نہیں ہے، جو کہ بری بات ہے۔ بہرحال وزرائے تعلیم ہیں، ہمارے شکشا برین رکھتے ہیں، انہوں نے سوچ کر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اچھا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت یو ٹرنز بھی لیتی ہے، تو ابھی آپ یہ فیصلہ حتمی نہ سمجھیں۔ بورڈ کی ویب سائٹ پہ نوٹیفیکیشنز آ جانے دیں، اگر نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو حتمی فیصلہ سمجھیں۔ ابھی جو آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں یا آپ کی جیسی بھی روٹین چل رہی ہے پڑھائی کی، جیسے بھی آپ کیسے کر کے کرونا کے اس سیزن میں پڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، کیونکہ علم والے اور لا علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سو دیٹس اٹ۔ یہ تھا آج کا ایک بریکنگ نیوز کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آخر آنے والے وقت میں اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو امتحانات 10 جولائی کے بعد اور کمپلسری مضامین کو اس وقت آؤٹ کرنے کی تجویز جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو آنے والے کچھ وقتوں میں جو ہے مزید فیصلے لیے جائیں گے، لہٰذا اس چینل کے ساتھ رہیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو مستند خبریں جو ہیں وہ پہنچاتا رہوں گا۔ سو دیٹس اٹ، تھینک یو سو مچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔